بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ 11ویں صدی ہجری کے مجدد افضل علماء، اکمل صوفیاء، سلطان العارفین، مقدم السالکین، مرشد الواصلین، مخدوم زماں، غوث جہاں، مخدوم زمانہ، حضرت مولانا سید شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمہ اسلام کے اس مائع ناز فرزند جلیل کا نام ہے، جس کی علمی جلالت کا سکہ علماء اسلام و صوفیاء کرام کے لوح دل پر نقش و دوام بن کر چمک رہا ہے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان نقاہت یوں بیان فرماتے ہیں کہ شہباز محمد ہمارے زمانے کے امام ابو حنیفہ ہیں، سلطان العارفین مصنفہ۔ حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف دفتر دوم مکتوبہ 22 میں تحریر فرماتے ہیں، اب کوئی شہباز ہونا چاہیے جو سنت کی پیروی کرے اور بدعت کو شکست دے۔ مختصر تاریخ خاندان شہبازیہ اس میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ حضور سلطان العارفین بندگی مولانا حضرت محمد قصرہ پیدائشی طور پر مادرزاد ولی تھے، جس کا ثبوت آپ کے دادا جان حضرت مولانا حاجی سید خیر الدین اور والد گرامی حضرت مولانا سید خطاب کو دربار رسالت کی بشارت سے مل چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین بہاری علیہ رحمہ اور حضرت مخدوم شاہ محمد علماء حق پنڈوی علیہ رحمہ کے درمیان بھاگلپور کی ولایت پر گفتگو ہوئی۔ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ یہ میری ولایت ہے۔ عالم روحانیت میں دونوں بزرگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور اپنا مدعا پیش کیا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھاگلپور کی ولایت میرے فرزند شہباز ولی اللہ کے لیے نامزد ہو چکی ہے۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس دنیا آب و گل میں تشریف لانے سے 230 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت کی بشارت دی تھی۔ نیز اس کی تائید حضرت ابو علی شاہ شرف قلندر پانی پتی کے اس قول سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، اپنی نیاز سیمنی میں حضرت مخدوم شہباز کا نام شامل کرنے کی وصیت کی تھی۔ مریدوں کے پوچھنے پر کہ یہ کون بزرگ ہے، آپ نے فرمایا، آپ سے پہلے یا آپ کے بعد حضرت قلندر صاحب نے اشارہ اس طرح کیا کہ نام بھی بتا دیا اور آپ کا زمانہ اور مقام بھی سمجھا دیا۔ فرمایا، شہباز است کے بر گنگرہ عرش بیں قد پرواز درمیاں خفا و ظہور بعد 230 سال است، یعنی وہ ایسا شہباز ہے منتہائے عرش تک جس کی پرواز ہے۔ میرے چھپنے وفات اور اس کے ظاہر ہونے ولادت کے درمیان 230 سال کی مدت ہے۔ سلطان العارفین حضرت مولانا شہباز علیہ رحمہ کی ولادت بعدہ سلیم شاہ سوری شیر شاہ سوری شہر گیا کے قصبہ اساس دیورہ میں ہوئی اور جملہ علوم و فنون سے مہارت تامہ حاصل کرنے کے بعد شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کا سنگم بن کر بعمر 30 سال بھاگلپور تشریف لائے اور لاکھوں گم گشتگان راہ کو راہ حق پر گامزن فرمایا۔ حضرت مولانا شہباز رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامات کا کیا سلسلہ بیان کیا جائے۔ آپ کا مزار شریف جہاں موجود ہے، ایک دور میں انگریزوں نے یہاں ریلوے کی پٹری بچھانے کے لیے اس مزار کو، چونکہ پٹری کے بیچ میں یہ مزار آ رہا تھا، تو اس مزار کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ اور آج بھی آپ بھاگلپور شریف میں جو مزار کے ساتھ ہی جو ریلوے ٹریک جا رہا ہے، بھاگلپور جنکشن ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامات کا سلسلہ دراز تر ہے۔ ایک موقع پر شیطان آپ کو عبادت کے دوران متاثر کر رہا تھا اور آپ کو جنت کا پھل لا کر دیا۔ چونکہ آپ شہباز بلند پرواز تھے، آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ نے دیکھا کہ جنت سے باہر جو پھل لٹک رہا ہے وہ شیطان توڑ لایا ہے۔ آپ نے فوراً جا کر اس کی بیلوں کو جنت کی جو دیواریں تھیں اس کے اندر کیا اور شیطان سے کہا کہ اگر تو واقعی ولی ہے تو جا ایک اور پھل لا کے دے تو میں تیری بات مان لوں گا۔ اور پھر شیطان واپس گیا اور پھر کبھی نہیں آیا۔ مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامات کا سلسلہ دیکھیں کہ جب آپ کی رحلت کا ٹائم آ رہا تھا تو آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت مولانا عبدالسلام بخاری شہبازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک لکیر کھینچی بھاگلپور کے
آستانے میں جہاں آپ طلباء کو پڑھایا کرتے تھے، اور کہا کہ اس لکیر کو پار کر جا اور تیری دنیاوی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کو، جب مریدین نے دیکھا کہ حضرت مولانا عبدالسلام بخاری شہبازی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ غصے کے تیز تھے اور جو جس چیز کو دیکھتے تھے اس میں آگ لگ جاتی تھی، تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ بیٹا ہمیشہ نظر نیچی رکھنا، اور پھر انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر انہوں نے تمام جو علوم تھے انہوں نے کہا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اسی طرح سے حضرت مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جن جو ہے کسی خاتون پر اثر انداز ہو گیا اور اس کو جانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے اس کے گفت و شنید کی، اس کو بہت کہا کہ چلے جاؤ، مگر وہ نہیں مانا۔ آپ نے اس کو وارننگ دی کہ کہیں تم ایسا نہ ہو کہ مارے جاؤ، مگر جن اس پر سے اتر نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد پھر جن اور آپ کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے کے دوران جن ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو جنوں کا سردار تھا اس نے حضرت مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جب تک تمہارے خانوادے میں کوئی بھی چشم و چراغ دین اور اس آستانے کی حفاظت کر رہا ہے تمہارا خاندان محفوظ ہے، اور جس دن یہ سلسلہ ختم ہوا میں تمہارے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ کی کشف و کرامات کا سلسلہ اورنگزیب عالمگیر آپ کے خانقاہ پہ حاضر ہوتا ہے اور آپ کی دعاؤں سے شہنشاہ ہند بنتا ہے۔ آپ اس کے دربار میں جاتے ہیں اور آپ کے سینہ مبارک پہ جو نشان موجود ہے وہ وہاں سے اورنگزیب عالمگیر سے لے کر آتے ہیں اور آپ کے قبر شریف پر وہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی کشف و کرامات کا سلسلہ دیکھیں کہ ایک موقع پر آپ امامت کر رہے تھے اور امامت طویل ہوتی چلی گئی، لوگ شزدر تھے کہ آج مولانا صاحب کو کیا ہوا ہے، وہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ختم کر کے اٹھے تو ان کے ہاتھ سے جو ہے سمندری ریت جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے گر رہا تھا، تو لوگوں نے، مریدین نے دریافت کیا کہ حضور یہ کیا قصہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈول رہی تھی اور اس کشتی پہ سوار لوگوں نے مدد کے لیے پکارا تو مجھے اس کی مدد کو جانا پڑا، لیکن یہ کا واقعہ جو ہے وہ کسی اور بزرگ سے منسوب کرنا غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے سجادہ نشیں پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نواب سید شاہ محمد یوسف رضا بخاری شہبازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حضرت مولانا سید محمد فائق شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ 3 مارچ 1971 کو ٹائیگر پاس کے مقام پر جو آپ نے مکتی باہنی کے لوگوں سے مقابلہ کیا اور لاکھوں بنگالیوں کا وہ جو مقابلہ تھا آپ نے کیا، اور دادی محترمہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر جب مکتی باہنی کے لوگوں کا، بنگالیوں کا حملہ تھا تو مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ بڑھا کر اس کو روک دیتے تھے، اور نواب صاحب تنہا سارا دن مقابلہ کرتے رہے۔ مکتی باہنی کے لوگوں نے پورے ریلوے فلیٹ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، سارا دن نواب صاحب اور ان کی فیملی اس آگ اور گولیوں کی بوچھاڑ میں زندہ رہے۔ یہ اس سلسلے کا فیض تھا جو مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان میں بہار، کلکتہ، اور اسی طرح سے بھاگلپور کے علاوہ بنگلہ دیش، پاکستان، سیالکوٹ میں مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے حضرت مولانا سید صفی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں آباد ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا، اور قدیم سیالکوٹ میں ان کا آستانہ آج بھی موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں مولانا شہباز بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیگر علماء سے، دیگر لوگوں سے معتبر کرتے ہیں، محترم کرتی ہیں۔ اس سال 398واں عرس ان کا بھاگلپور میں منایا گیا اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بھاگلپور سمیت پوری دنیا سے زائرین آپ کے مزار مبارک پر تشریف لاتے ہیں اور نظر و نیاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3 روزہ سالانہ عرس بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ سید شاہ انتخاب عالم شہبازی صاحب جو ہیں سجادہ نشیں ہیں اس سلسلے کے، اور پاکستان میں سید شاہ محمد حسن رضا بخاری شہبازی رحمۃ اللہ علیہ اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور سجادگی انہیں عطا ہوئی ہے۔
حضرت مولانا سید شہباز بھاگلپوری رحمتہ اللہ علیہ کا جو لگایا ہوا پودا تھا آج پھل پھول رہا ہے، اور ہندوستان کے طول و عرض میں لوگ یہاں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے نام سے جامعہ شہباز موجود ہے، جہاں ہزاروں طلباء طالبات تعلیم کی پیاس بجھاتے ہیں اور خانوادے سے سرفراز ہوتے ہیں۔ مولانا شہباز بھاگلپوری رحمتہ اللہ علیہ ایک بلند پایہ بزرگ تھے۔ آپ کی تعریف اور توصیف کیا بیان کیا جائے۔ آپ کے بارے میں آپ کے مزار سے متصل جو جگہیں ہیں وہاں خانوادے کے تمام چشم و چراغ مدفون ہیں، تمام سجادہ نشین وہاں مدفون ہیں۔ آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ 1935 میں جب پٹنہ میں زلزلہ آیا تو اس سلسلے کے ولی جناب سید شاہ محمد فائق شہبازی رحمتہ اللہ علیہ جو بہار ہائی کورٹ کے رجسٹرار تھے، اجلاس کر رہے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ انہوں نے ہر کمرے میں جا کر کے پوری عمارت ہائی کورٹ کی عمارت کو خالی کروائی، اور اس کے کچھ لمحے کے بعد ہی جو ہے وہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نہ صرف حضرت مولانا سید شہباز محمد بھاگلپوری رحمتہ اللہ علیہ بلکہ ان کے جو بھی سجادہ نشین، جو بھی گدی نشین، جو بھی خلفاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی کرامات سے نوازا ہے، اور یہ سلسلہ شہبازیہ ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ محمد فائق شہبازی، اسی طرح سے حضرت مولانا سید شاہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی، حضرت مولانا سید شفیع العالم شہبازی رحمتہ اللہ علیہ، جن کے صاحبزادے حضرت سید شاہ نواز شہبازی ہیں، اور اسی طرح سے حضرت سید شاہ اشتیاق عالم شہبازی کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس وقت سجادہ نشین ہیں، اور نائب سجادہ سید احرار عالم شہبازی صاحب ہیں، اور آپ سب مل کر آستانے کا نصب و نسق اور خاندانی روایات کے مطابق تمام چیزیں احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اس خاندان کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ جو بھی سجادہ نشین ہوتا ہے، جو بھی گدی نشین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعت شریف کہنے کی ایسی عطا کی ہے کہ جو بھی سجادہ نشین گزرے ہیں، جو بھی گدی نشین رہے ہیں، وہ سب بہترین اور بڑے نامور نعت خواں گزرے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گدی کے آستانے میں جو ریلوے کی پٹری ہے، اور پٹری کے ساتھ وہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ بھاگلپور آستانے کے آس پاس کے علاقے میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر 3 مارچ 1971 کو نواب صاحب ٹائیگر پاس نے مقابلہ کیا اور مکتی بہانی کے لوگوں کا جرأت اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ یہ وہ ریلوے فلیٹ ہے جو نیول ہیڈ کوارٹر چاٹگام میں ریلوے فلیٹ ہے، اور یہاں سارا دن وہ مقابلہ کرتے رہے۔ ان کی پوری فیملی جو ہے آگ و خون میں زندہ رہی، لیکن اس کے باوجود مکتی بہانی کے لوگ انہیں مار نہیں سکے۔ آج بھی نواب صاحب کے صاحبزادے، نواب صاحب کے بچے زندہ ہیں، اور یہ اس سلسلے کی کرامات کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ سید شاہ محمد شہباز بھاگلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے بھاگلپور، کلکتہ، بنگلہ دیش، کراچی، پاکستان میں ہر سال عرس منایا جاتا ہے، ہر سال ان کی یاد میں فاتحہ کیا جاتا ہے۔ کراچی میں بھی سید شاہ محمد حسن رضا بخاری شہبازی کی زیر سایہ سلسلہ شہبازیہ کا کاررواں جاری ہے۔ مخدوم زماں حضرت مولانا سید شہباز محمد بھاگلپوری رحمتہ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی کشف و کرامات کا سلسلہ اتنا دراز ہے کہ کتاب در کتاب لکھی جائے تو آپ کے کشف و کرامات کا سلسلہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مادرزاد ولی تھے، آپ دین کی سربلندی کے لیے آپ نے ساری عمر وقف کی۔ آپ کے کارنامے آج دنیا بیان کر رہی ہے۔ مخدوم زمانہ حضرت مولانا سید شہباز محمد بھاگلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ایک کتاب تحریر کی جا رہی ہے، اور ان کی کشف و کرامات کا سلسلہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے یہ پہلی مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ان کے حوالے سے، ان کی کشف و کرامات کے حوالے سے اتنے مفصل بیان نہیں سنا ہوگا۔ میں تمام خانوادہ شہباز سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے اپنے گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے کارنامے رہتی دنیا تک بیان کیا جاتا رہے۔ یہ سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ محمد یوسف رضا بخاری شہبازی رحمتہ اللہ علیہ کی تصویر ہے، جنہوں نے 3 مارچ 1971 کو چاٹگام کے مقام پر مکتی بہانی کا مقابلہ کیا۔